یہ کہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ باب شیخ کو نہیں، بہت احمقانہ یہ جملہ ہے. عوام جو ہے نا، عوام تو پھر عوام ہے، وہ پھر اسی طرف چل پڑتی ہے کہ لوگ جی بزرگوں کو کچھ نہیں ہوتا. اور پھر دلیل کیا ہے؟ کسی طرح مسئلہ انہیں کی حل کرنا ہے، یہ آپ مارنا ہے، انہوں کو اپنا مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، آپ مسئلہ ہو جاتے ڈاکٹر کو جانتے ہیں. ایک کچھ نہیں ہے، سارے ڈرامے بازی ہے. ولایت کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا، اور جو ولیوں کے خلاف بھونکتا ہے وہ بدترین شخص ہے، اور جو لوگوں کو اس کی ترغیب دلا دے پھر بعد میں لوگ اسی پر جاری ہو جائیں، تو یہ ایک وہ جاری ہونے والا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. ولیوں کے خلاف وہ بندہ کر رہا ہے لوگوں کو، عوام کو. بھائی اتنی عقل نہیں ہے، اتنا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے کو رب قریب کرتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اسے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے. اب اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں یہ بڑا گنہگار ہے تو اپنا مسئلہ نہیں حل ہوتا تو جناب انہیں کسی تک ہی کرنا میں. وہ ان چیزوں سے گزر کر وہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بندے کا مقام مرتبہ مقرر ہوتا ہے کہ اس کا یہ مقام ہے، اس کا ایک درجہ مقرر کر دیا جاتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں بعض اوقات وہ اپنے عمل کے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچتا، اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، غم آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے رب اسے وہ بلند مقام عطا کر دیتا ہے. تو تکلیف اگر کسی بندے پر آ گئی ہے تو یہ نہیں کہ وہ بندہ بڑا ہی گنہگار ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت ہے کہ رب اسے قریب کر رہا ہے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں نہیں آئی؟ کافروں نے پتھر نہیں برسائے اور لوگوں نے نعوذ باللہ کتنے لفظ سخت جملے بولے، ہم تو وہ بول نہیں سکتے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں سے نہیں گزرے؟ پھر سرکار کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا اگر تکلیف آ گئی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہے. ان تکلیفوں سے گزر کر تو رب اسے مقام عطا کر رہا ہے. اور پھر جب رب مقام دیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الحوائج الی ذوی الرحمۃ من امتی ترزقوا وتنجحوا. فرمایا میری امت کے رحمت والے نرم دل لوگوں کے پاس جا کر اپنی حاجتیں مانگا کرو، ترزقوا وتنجحوا، تمہیں رزق بھی عطا کیا جائے گا، تمہیں کامیابیوں سے بھی نوازا جائے گا. یہ شان ولایت ہے اللہ کے نیک بندے. اور یہ نعرہ بنا دینا لو جی باب شیخ کوئی نہیں. ہاں وہ لوگ جنہوں نے تسبیح ڈالی ہوئی ہے اور چرسی ہے، چرس پی رہے، بھنگ پی رہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ جتنے بھی چاہے وہ اہل سنت وہ نام بدنام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں واقعی وہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی ولی ہے تو بنتا کب ہے؟ قرآن نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو رب کی بارگاہ میں رات گزارتے ہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. ہاں کوئی رکوع سجدے کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا اللہ نے اسے مقام دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرما رہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی. اور فرمایا کہ بندہ میرے قریب جو ہوتا ہے سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے. میرا بندہ فرائض کی پابندی کرے، یعنی اگر کوئی فرض ہی ادا نہیں کرتا، چاہے وہ نماز ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ ہے، حج فرض ہو گیا حج نہیں کر رہا، جو چیز انسان پر لازم کر دی گئی وہ نہیں کر سکتا تو ولایت کی پہلی سیڑھی پر ہی اس نے قدم رکھا. اور پھر وہ کہے جی میں بڑا ولی ہے، چاہے وہ ہزار محفلیں کرے، چاہے وہ دربارشی پر بیٹھا رہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا رہے، جب تک وہ فرائض کی پابندی نہیں کرے گا وہ ولی نہیں بن سکتا. رب فرما رہا ہے بندہ میرے قریب تب ہوتا ہے جب وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر قریب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اس کے بعد پھر نفلی عبادات پر وہ دوام اختیار کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نفلی عبادات کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ میرا قرب پا لیتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے. اور جب قریب ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ مجھے پیارا لگنے لگ جاتا ہے. پابندی کرتا ہے نوافل کی، نفلی عبادت، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اور فرمائے کہ جب میرا بندہ قریب ہو گیا، میں نے اس سے پیار کرنا شروع کر دیا، پھر مقام کیا ملتا ہے؟ میں اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے،
اگر ہم نے فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، آج لوگ کہتے ہیں بابوں کے پاس کیوں جاتے ہو، اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بھائی کیوں جاتے ہیں؟ جا کر کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے دعائیں خیر کرو۔ یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بدعت یا کفر نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے اِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر میرا یہ بندہ مجھے سے مانگتا ہے میں ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ ہم یہ سوچ لے کر جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے قریب ہے، یہ رب کی بارگاہ میں مانگے گا تو رب موڑے گا نہیں، یہ سوچ ہوتی ہے۔ ہم اسے رب سمجھ کے نہیں جا رہے کہ یہ خود رب ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہم تو جا کر اللہ کا بندہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ اس نے اتنی باتیں کی، اتنی ریاستیں کی کہ رب کے قریب ہو گیا۔ اب رب یہ فرما رہے حدیث قدسی میں وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر مجھ سے سوال کرے گا ضرور میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے بھی دعائیں خیر کر دو، تو وہ دعا کرتا ہے۔ یقین ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو رب موڑے گا نہیں۔ اور کیوں یقین ہے؟ کیونکہ حدیث قدسی میں رب نے خود فرمایا ہے اگر یہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو رب اس کی موڑتا ہی نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور فرمایا اگر یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ تو شان ولایت تو رب نے بیان فرمائی۔ آج کیوں یہ ولایت کے منکر ہو گئے؟ ہاں جو ڈھونگی بابے ہیں جنہوں نے بس دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، ان کو ہم خود سر منبر کے فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدنام کر رہے ہیں، یہ داغ ہیں، یہ کچھ نہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جو نیک بندے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، ہاں وہ بڑے مقام والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اسی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، جب رب کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو فرمایا جبریل کو بلاتا ہے۔ جبریل کو رب کیا فرماتا ہے؟ جبریل رب اس بندے سے پیار کرتا ہے، فاحب، تو بھی کر۔ جبریل علیہ السلام اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم ينادي جبریل فی السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه، پھر آسمان والوں میں جبریل علیہ السلام ندا کر دے، آسمان والوں رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی کرو۔ پیار کی باتیں تو ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرو، رب کر رہے ہیں، آسمان والوں تم بھی کرو، جبریل کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بابش ہے کوئی، یہاں پر تو عجیب ماحول پیدا کر دیا۔ اور پھر عوام پہ بچے لوگوں کی زبان پر یہ نعرے جاری ہو گئے کہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے بزرگ اللہ کے نیک بندے ہیں، رب ان سے پیار کرتا ہے، آسمان والوں میں ندائیں دی جا رہی ہیں، اس کا یہ پروٹوکول ہے۔ وَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور حضور فرماتے ہیں کہ زمین والوں میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ کیا اس امت میں کوئی ولی نہیں ہے؟ پرانی امتوں میں تو ولی ہوئے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تخت بلقیس لانے کے لیے جب آپ نے حکم دیا کہ کون لا سکتا ہے تو قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، عرض کی اللہ کے نبی میں لے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ حضرت عاصم بن برقیہ کھڑے ہوئے جن کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہے، وہ لا رہے ہیں 900 میل دور پڑا ہوا تخت بلقیس، 900 میل دور پڑا ہے تخت بلقیس، اور کہا حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور آنکھ بھی جھپکی نہیں ہے، تخت بلقیس سامنے پڑا ہے۔ یہ وہ ہیں حضرت عاصم بن برقیہ جن کے پاس تورات کا تھوڑا سا علم ہے، قرآن کا نہیں، اور حضور کی امت کے یہ ولی نہیں ہے، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں۔ تو جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ولی ہیں، کیا ان کی شان زیادہ ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولیوں کی شان زیادہ ہے؟ بتاؤ تو صحیح، ایک عام سا سوال ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں میں سب سے افضل حضور ہیں، اور ساری امتوں میں سب سے افضل حضور کی امت، اور سارے جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان میں جتنے اولیاء گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ شان والے حضور کی امت کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو ایک وقت میں قرآن کی 40 تفاسیر بیان کرتے ہیں، ایک آیت کی 40 تفاسیر، جن کے پاس تورات کا تھوڑا سا علم ہے، وہ 900 میل دور پڑے تخت بلقیس کو ایک لمحے میں لا رہے ہیں۔ تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس قرآن کا علم ہے اور 40 تفاسیر ایک وقت میں بیان کر رہے ہیں، بتائیں پھر سرکار غوث پاک کا کیا عالم ہوگا؟
سبحان اللہ. آج ان پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں نعوذ باللہ کہ وہ کچھ نہیں ہے. استغفراللہ، بابش ہے کوئی نہیں ہے. استغفراللہ. جو ایک عام نیک بندہ ہے نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ. حضور کا یہ فرمان ہے، فرمایا جہاں پر نیک بندہ رہتا ہے نا، نیک مسلمان، فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوس پڑوس کے 100 گھروں سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. صرف اس کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جہاں رہ رہے اس کی برسات والوں کو نہیں پتا کہ اتنی رحمتیں نازل کیوں ہو رہی ہیں، لیکن فرمایا یہ اس نیک بندے کی برکت سے ہو رہی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لولا عباد للہ رکع وسبیۃ رضع وبہائم رضع تصب علیکم العذاب صبا ثم رد ردا. آپ نے فرمایا اگر یہ زمین پر چرنے والے جانور نہ ہوتے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے، حضور فرماتے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر سختی سے عذاب مسلط کر دیا جاتا. تم جو بچے ہوئے نا، تمہیں نہیں پتا تمہارے کرتوت کیا ہے، تمہارے عمل کیا ہے، کون سی رب کی مانتے ہو. سارے گناہ کرنے پر ہم دلیر ہوئے، کوئی ہے ہمارے پاس نیک مال؟ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم پر عذاب ڈال دیا جاتا. لیکن فرمائے زمین پر چلنے والے جو جانور ہیں نا، ان کی برکتوں سے، دودھ پیتے ہوئے بچوں کی برکتوں سے، اللہ کے نیک بندوں کی برکتوں سے رب تم سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. تو کہتے بابش ہے کوئی نہیں، بابوں کو کیا ہونا ہے. استغفراللہ. یہ نیک بندے جن کی برکت سے تمہاری بلائیں دور ہو رہی ہیں، تم سے عذاب دور ہو رہے. اور تمہیں اب دیکھیں قرآن پڑھے، کاش کہ محبت سے قرآن پڑھتے تو تھوڑی پتہ چل جاتا کہ قرآن جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے اور اس میں ہر لفظ ہر واقعہ سچا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اور کہا میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ایک ہی شرط رکھی، کہا جو میں کروں گا، جو آپ دیکھیں گے اس پر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، بس چپ رہنا ہے. اس بات پر جناب وعدہ طے ہو جاتا ہے. پھر 3 باتیں ہیں قرآن پاک میں، ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بستی میں آپ پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، بالکل گرنے ہی والی ہے. اور اس دور میں مہمان نوازی بڑی تھی، کوئی باہر سے بھی آ جاتا نا اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا. جب یہ دونوں عظیم ہستیاں بستی میں پہنچی تو وہاں پر جناب کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا، کسی نے مہمان نوازی نہیں کی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں عادت پڑا، وہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا کہ آپ ان سے اجرت ہی لے لیتے، آپ نے بغیر اجرت ان کی دیوار سیدھی کر دی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ بولیں کہ نہیں، آپ نے پھر بات کر دی ہے. تو اس میں حکمت تھی، یہ رب کے راز تھے. وہ راز کیا تھے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. قرآن کی آیت ہے. کہنے لگے کہ جو دیوار والا معاملہ ہے نا، یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس کے نیچے چھپا ہوا ان کا خزانہ ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور یہ لوگ خزانہ لوٹ لیتے. تو ان کے خزانے کا اہتمام رب نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہو. آگے قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا جو خزانہ چھپایا گیا، محفوظ رکھا گیا، وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. سبحان اللہ. اور تفسیر پڑھے تو وہ 7ویں پشت میں نیک تھا. باپا، اس کا باپ، دادا، پردادا، اوپر چلے جائے 7ویں پشت میں بندہ نیک ہے. اور اس کی نیکی کا لحاظ کرتے کرتے 7ویں پشت میں جو یتیم بچے ہیں وہاں تک ان کی نیکی کا اثر پہنچ رہا ہے. تو اگر کوئی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جائے تو پھر ان کا فیض کیوں نہیں پائے گا؟